بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی 5 ضرورتیں لازمی پورا کیا کرو، بچوں کی شخصیت بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، بچے کی شخصیت صرف ان چیزوں سے نہیں بنتی جو اسے ہاتھ میں دی جاتی ہے، بلکہ اس کی شخصیت ان چیزوں سے بھی بنتی ہے جو اسے اندر سے محسوس ہوتی ہے۔ کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی ہے، جن کا کوئی بازار نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں کسی دکان سے خریدا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ وقت پر پوری نہ ہو تو ان کا خلا بچے کے رویے، اعتماد، تعلقات اور مستقبل میں صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہیں پر والدین کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بچہ اپنی ضروریات ہمیشہ الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا۔ کبھی اس کی خاموشی بولتی ہے، کبھی غصہ، کبھی ضد، کبھی تنہائی، اور کبھی اس کا اچانک بدل جانے والا رویہ۔ اگر آج ہم نے ان 5 بنیادی ضروریات کو نظر انداز کر دیا تو کل ہمیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ جب بچوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے تو بچہ صرف ضدی یا نافرمان نہیں بنتا، بلکہ وہ اندر سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، اور یہ اندرونی خلا دنیا کی کسی بھی مادی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بچوں کی 5 بنیادی ضروریات امیر یا غریب ہونے کی وجہ سے نہیں بدل جاتی۔ ہر بچہ، چاہے وہ کسی چھوٹی سی جھوپڑی میں پل رہا ہو یا کسی پرتعیش بڑے گھر میں، انہی 5 بنیادی ضروریات کا فطری حق لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنا والدین پر کوئی احسان یا مہربانی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف والدین کا فرض اور ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ اگر یہ ضروریات آج بر وقت پوری نہ ہوئی تو کل جو درد اور مشکلات سامنے آئیں گی، ان کی تمام تر ذمہ داری بھی ہمیں ہی اٹھانی ہوگی۔ لہٰذا آج ہم انہی 5 اہم اور لازمی بنیادی ضرورتوں پر تفصیل سے بات کریں گے، جنہیں اگر آپ نے بخوبی سمجھ لیا اور اپنی عملی تربیت کا حصہ بنا لیا تو یقیناً آپ اپنے بچے میں وہ مثبت اور خوشگوار تبدیلی دیکھ سکیں گے جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ بچے کی شخصیت کی تعمیر صرف اس کے اسکول، مہنگے کپڑوں، کھلونوں یا تعلیمی کامیابیوں پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر ایک بے پناہ دنیا بھی تشکیل پا رہی ہوتی ہے جسے والدین اکثر دیکھ نہیں پاتے۔ بچہ خاموش رہ کر بھی بہت کچھ گہرائی سے محسوس کرتا ہے، اور یہی احساسات کل اس کے رویے کا حصہ بنتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں حقیقی نکھار آئے، اس کے اندر پختہ اعتماد پیدا ہو اور وہ زندگی کے ہر کٹھن چیلنج کا سامنا پوری مضبوطی سے کرے، تو اس کی دلی اور اندرونی ضرورت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرے۔ بچوں کو صرف یہ معلوم ہونا کافی نہیں ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے کھانا، کپڑے اور بہتر تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، بلکہ اسے یہ بھی شدت سے محسوس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے انتہائی اہم ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے اور اسے دل سے قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پیار و محبت سے بات کرنا، اسے پیار سے گلے لگانا، اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی توجہ سے سننا، اس کی ہر مثبت کوشش کو دل سے سراہنا اور کسی بھی غلطی پر اسے ذلیل کرنے کے بجائے پیار سے سمجھانا اس کے اندر ایک مضبوط خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح بچے کی باقاعدہ عزت کرنا اور بلا وجہ اس پر شک نہ کرنا اس کے اندر خوف کو ختم کر کے بھرپور اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جب ایک بچہ اپنے گھر کے ماحول میں مکمل طور پر محفوظ محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی کسی بھی غلطی کو چھپانے کی بجائے بلا جھجک والدین سے بات کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے اور اپنی مشکلات بیان کرنے سے بالکل نہیں گھبراتا۔ اس کے برعکس مسلسل طنز کرنا، دوسروں سے موازنہ کرنا، بے اعتنائی برتنا اور سخت لہجہ اپنانا اسے اندر سے یا باور کرا سکتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ واقعی اپنے بچوں کی شخصیت بدلنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے ان کے نازک دل کو اندر سے مضبوط بنائے۔ جس بچے کو اپنے گھر سے بے پناہ محبت، احترام اور اعتماد نصیب ہوتا ہے، وہ باہر کی دنیا سے اپنی چھوٹی قدر منوانے کی بجائے اپنی اصل قدر خود پہچاننا سیکھ جاتا ہے۔ اس جذباتی مضبوطی کے ساتھ ساتھ بچے کی دوسری اہم ضرورت اس کی خود مختاری اور صلاحیت کو ابھارنا ہے۔ بچہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ اسے ہر وقت یہ بتایا جائے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک فطرتی خواہش موجود ہوتی ہے کہ وہ خود کچھ کر کے دیکھے، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو آزمائے اور یہ محسوس کرے کہ وہ بھی اپنے گھر کے فیصلوں اور معاملات میں برابر کا حصہ دار رہے۔ یہی احساس بچے کی شخصیت کو اندر سے مضبوط اور توانا بناتا ہے،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں حقیقی اعتماد، احساس ذمہ داری اور خود فیصلے کرنے کی صلاحیت پروان چڑھے تو اسے بھرپور خود مختاری اور کامیابی کا خوشگوار احساس ضرور دے۔ اکثر والدین اپنی بے پناہ محبت میں بچوں کے تمام کام خود اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ کپڑے آپ خود منتخب کرتے ہیں، چیزیں آپ خود طے کرتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ آئے تو آپ خود حل کر دیتے ہیں، اور ذرا سا بھی غلطی کا امکان ہو تو فوراً بچے کو روک دیتے ہیں۔ بظاہر یہ بچے کی حفاظت محسوس ہوتی ہے، مگر مسلسل ایسا کرنے سے بچے کے لاشعور میں یہ منفی پیغام جا سکتا ہے کہ وہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے بچے کو اس کی عمر کے مطابق چھوٹے موٹے فیصلے خود کرنے کی مکمل آزادی دے۔ اسے اپنے پہننے والے کپڑوں میں سے خود انتخاب کرنے دے، گھر کی کوئی ذمہ داری اس کے ذمے لگائے، اپنا اسکول کا سامان خود ترتیب دینے دے، اور کسی بھی مشکل کام کو فوراً اس کے ہاتھ سے لے لینے کی بجائے اسے خود کوشش کرنے کا پورا موقع دے۔ جب بچہ اپنی محنت سے کسی کام میں کامیاب ہوتا ہے تو صرف اس کی حتمی نتیجے کی تعریف نہ کرے، بلکہ اس کی اس کوشش اور محنت کو بھی ضرور سراہے۔ اسے پیار سے بتائے کہ اس نے خود ہمت کی اور یہ کام کر دکھایا۔ یہ خوبصورت جملے بچے کے اندر قابلیت اور بھرپور خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی کام میں ناکام ہو جائے تو اسے ہرگز ناکامی کا طعنہ نہ دے، بلکہ اسے پیار سے سمجھائے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں کرنا اور ان سے سیکھنا ہی زندگی کا اصل حصہ ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کی شخصیت میں شاندار نکھار لانا چاہتی ہے تو اسے صرف ایک سہارا نہ دے، بلکہ اسے اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں پر خود کھڑا ہونے کا موقع بھی فراہم کرے، کیونکہ جس بچے کو بروقت اختیار، ذمہ داری اور کوشش کرنے کا سنہری موقع ملتا ہے، وہ آگے چل کر ایک پر اعتماد اور ذمہ دار انسان بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کی جسمانی صحت اور تندرستی پر بھی خصوصی توجہ دینا انتہائی لازمی ہے۔ بچے کا چھوٹا سا جسم بھی خاموش زبان میں بہت کچھ کہتا ہے۔ کبھی اس کا چڑچڑاپن، کبھی بے وجہ کا غصہ، کبھی پڑھائی سے دل کا اچانک اکتا جانا، اور کبھی چھوٹی سی بات پر شدید ضد کرنا۔ والدین اکثر ان تمام رویوں کو صرف بدتمیزی یا نادانی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بہت دفعہ بچے کا جسم اپنی کسی بنیادی ضرورت کے پوری نہ ہونے کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں نکھار آئے، اس کا مزاج پرسکون اور متوازن رہے، اور وہ تعلیمی میدان میں بھی بہتر کارکردگی دکھائے، تو اس کی جسمانی ضروریات کو کبھی بھی معمولی یا حقیر نہ سمجھے۔ بچے کے لیے ایک صحت مند خوراک صرف پیٹ بھرنے کا دوسرا نام نہیں ہے، بلکہ ایک متوازن غذا ہی اس کے بڑھتے ہوئے جسم، دماغ اور تمام توانائی کی مضبوط بنیاد بنتی ہے۔ اسی طرح مناسب اور پرسکون نیند بچے کے مزاج، توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت اور نئی چیزیں سیکھنے کی رفتار پر براہ راست گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ رات گئے تک موبائل یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر جمانا، سونے کا بے ترتیب معمول بنانا اور جسم کی مسلسل تھکن بچے کو اندر سے انتہائی بے چین کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز کھیل کود ہے۔ بچے کے لیے کھیل صرف تفریح کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کا ایک انتہائی قدرتی ذریعہ ہے۔ دوڑنا، کودنا، کھلے آسمان کے نیچے باہر کھیلنا اور اپنے جسم کو بھرپور حرکت دینا اس کی اضافی توانائی کو ایک صحت مند انداز میں استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ والدین اگر بچے کو ہر وقت موبائل یا ٹیبلٹ تھما کر خاموش کرا دے تو وقتی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن جسمانی سرگرمی کا خلا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے صاف ستھرا ماحول، مناسب لباس، صحت کا خاص خیال اور عمر کے مطابق روزمرہ کے صحت مند معمولات بچے کی زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ صرف پڑھائی پر توجہ دینے کی بجائے اس کے جسمانی آرام اور صحت کا بھی پورا خیال رکھے، کیونکہ ایک صحت مند جسم ہی بچے کو بہتر توجہ، متوازن مزاج اور بھرپور زندگی کی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جسمانی تندرستی کے بعد بچے کی فکری اور ذہنی نشوونما بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ بچے کے معصوم ذہن میں ہر روز بے شمار نئے سوالات جنم لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس دنیا کو صرف اوپر سے دیکھتا نہیں ہے بلکہ اسے گہرائی سے سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر اس کے ان معصوم سوالوں کو بار بار ڈانٹ کر خاموش کرا دیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ اس کی آواز تو دب جائے، مگر اس کے اندر کا پرستار تجسس بھی آہستہ آہستہ ہمیشہ کے لیے مر جائے۔ اگر آپ یہ چاہتی ہے
کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں ایک روشن نکھار آئے، وہ سمجھدار، بااعتماد اور ہر معاملے کو سمجھنے والا بنے، تو اس کی ذہنی اور فکری ضرورت کو ضرور پورا کرے۔ بچے کے ساتھ گھر آ کر صرف یہ پوچھ لینا کافی نہیں ہے کہ اس نے ہوم ورک کیا یا نہیں، اسکول کیسا گزرا اور کھانا کھایا یا نہیں، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے خیالات کو جاننے کی کوشش کرے۔ اس سے پیار سے پوچھے کہ آج اسکول میں اسے کیا نیا معلوم ہوا، کس بات نے اسے سب سے زیادہ حیران کیا، وہ کسی مشکل مسئلے کو کیسے حل کرے گا، اور اگر وہ کسی دوسری کی جگہ ہوتا تو کیا فیصلہ کرتا۔ جب بچہ آپ سے کوئی سوال پوچھے تو فوراً یہ نہ کہہ دے کہ بس خاموش ہو جاؤ، بلکہ اس کے ہر سوال کو اس کے ذہن ارتقاء اور سوچ کا ایک خوبصورت دروازہ سمجھے۔ اگر آپ کو اس کا جواب معلوم نہ ہو تو پیار سے اس کے ساتھ بیٹھ کر جواب تلاش کریں، کیونکہ اس چھوٹے سے عمل سے بچے کو یہ گہرا احساس ہوتا ہے کہ اس کی سوچ اور اس کی رائے بھی بہت اہم ہے۔ گھر کے اندر اچھی کہانیاں سنانا، معلوماتی گفتگو کرنا، اخلاقی واقعات اور روزمرہ زندگی کے مختلف موضوعات پر کھل کر بات کرنا بچے کے ذہن کے دائرے کو وسعت دیتا ہے۔ اسے اپنی رائے بیان کرنے، کسی بات پر مہذب طریقے سے اختلاف کرنے اور اپنی بات کے حق میں دلیل دینے کا درست طریقہ سکھائے۔ ہر بات کا جواب خود تیار کر کے دینے کی بجائے کبھی کبھی اس سے خود پوچھے کہ تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہوا ہوگا۔ یاد رکھے، اگر آپ اپنے بچے کی شخصیت کو واقعی بدلنا چاہتے ہیں تو اسے صرف پکائے جواب نہ دے، بلکہ اسے خود سوچنا سکھائے۔ جو بچہ غور و فکر کرنا، سوال کرنا اور اپنی بات کھل کر بیان کرنا سیکھ جاتا ہے، وہ آگے چل کر زندگی کے ہر فیصلے میں دوسروں کی اندھی تقلید کرنے کے بجائے اپنی عقل و فہم سے قدم اٹھاتا ہے۔ فکری خود مختاری کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے ایک صحت مند سماجی ماحول اور تعلقات کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ بچہ اگرچہ گھر کے محفوظ چار دیواری کے اندر ہی پروان چڑھتا ہے، مگر اس کی مکمل شخصیت صرف گھر کی حدود میں نہیں بنتی، بلکہ اسے اس بات کا احساس بھی چاہیے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے ساتھ وہ کھل کر ہنس سکتا ہے، باتیں کر سکتا ہے، اپنی خوشیاں اور غم بانٹ سکتا ہے، اور وہ مشکل ترین وقت میں خود کو کبھی اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں ایک پرکشش نکھار آئے، وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور گھلنے ملنے کے قابل بنے، اپنے جذبات کا بہترین اظہار کر سکے اور معاشرے میں مکمل اعتماد کے ساتھ قدم رکھے، تو اس کی سماجی تعلق کی ضرورت کو بھی لازمی پورا کرے۔ بچے کو ہر وقت گھر کے اندر خاموش بٹھا کر رکھنا، اکیلا چھوڑ دینا یا صرف کتاب اور موبائل تک محدود کر دینا اس کی شخصیت کو اندر سے دبا دیتا ہے۔ اس لیے اسے صحت مند اور مثبت تعلقات قائم کرنے کے مواقع فراہم کرے۔ خاندان کے قریبی افراد سے اچھا میل جول رکھنا، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی عادت ڈالنا، اچھے اور نیک دوستوں کے ساتھ معیاری وقت گزارنا اور عمر کے مطابق اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لینا بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ اصل دنیا میں دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے استوار کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بچے کو اپنے ہی گھر کے اندر قبولیت کا بھرپور احساس ملے۔ اگر بچہ ہر وقت یہ محسوس کرتا رہے کہ اس کی بات کوئی نہیں سنتا، اسے باقی سب سے کمتر سمجھا جاتا ہے، یا اس کی موجودگی گھر والوں کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، تو وہ باہر کی دنیا میں لوگوں کی توجہ اور قبولیت حاصل کرنے کے لیے غلط اور خطرناک جگہوں کا سہارا بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے بچے کی بات کو توجہ سے سنے، اس کی چھوٹی سی خوشی میں دل سے خوش ہو، اس کے دوستوں کے بارے میں جانے اور اسے دوسروں کے جذبات و احساسات سمجھنے کا بہترین موقع دے۔ البتہ ہر تعلق میں اندھا اعتماد کرنا نہیں سکھانا چاہیے، بلکہ اسے یہ بھی سمجھائے کہ ایک اچھا اور سچا دوست کیسا ہوتا ہے اور رشتوں میں باہمی حدود کیسے قائم کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ واقعی اپنے بچے کی شخصیت بدلنا چاہتے ہیں تو اسے صرف دنیا میں کامیاب بننے کی دوڑ میں شامل نہ کرے، بلکہ اسے آپس میں پیار بھرے تعلقات بنانا بھی سکھائے۔ جس بچے کو اس کے اپنے گھر کے اندر حقیقی قبولیت اور خلوص بھری اپنائیت ملتی ہے، وہ باہر کی دنیا میں اپنی جھوٹی قدر منوانے کے لیے دھکے کھانے کی بجائے خود کو عزت اور قدر کے قابل سمجھ کر انتہائی پرعزم طریقے سے اچھے تعلقات قائم کرنا سیکھ جاتا ہے۔ والدین کی یہی چھوٹی چھوٹی مگر اہم ترین کوششیں بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت بنتی ہے۔